المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كثر سواد قوم فهو منهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا، موحد بنایا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا فضل ہے۔ ایمان بہت قیمتی دولت ہے۔ اگر ایمان ہمارے پاس نہیں ہے تو ہماری حیثیت جانوروں جیسی ہے، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صاف فرمایا ہے کہ بل ہم اضل، کہ وہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نوازا تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا فضل ہے اور سب سے بڑا کرم ہے۔ ایمان کے ذریعے سے انسان دنیا میں آنے کے مقصد کو پہچانتا ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے تو دنیا میں آنے کا مقصد بھی وہ نہیں پہچان سکے گا۔ جس کو ایمان مل گیا گویا اس نے مقصد تخلیق کو پہچان لیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اس کی ایک تفسیر یہ بیان کی گئی ہے لِيَعْرِفُونَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں بھیجا ہے تاکہ دنیا میں رہ کر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچان لیں، ہم یہ یقین کر لیں کہ ہمارا ایک رب ہے، ہمارا ایک پیدا کرنے والا ہے، ہمارا ایک خالق ہے، ایک مالک ہے، جس کی عبادت ہمیں کرنا ہے اور جس کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ ایمان کے مقابلے میں ایک دوسرا اہم فرقہ ہے، ایک دوسرا اہم طبقہ ہے جس کو آپ مشرک کہتے ہیں، شرک کہا جاتا ہے، جو روئے زمین کا سب سے بڑا گناہ ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا شرک سب سے بڑا گناہ ہے، شرک سے بڑا کوئی گناہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ کو شرک سے بھی بچائے اور شرک میں جو چیزیں مبتلا کرتی ہیں ان چیزوں سے بھی بچائے۔ اور تمام انبیاء کرام علیہم السلام نے اسی پر محنت کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کو رئیس الموحدین کہا جاتا ہے، توحید والوں کے سردار ہیں، ان کے زمانے میں پورے ملک کے اندر شرک ہی شرک تھا، بت تراشے جاتے اور بتوں کی پوجا کی جاتی تھی۔ جیسے ہم ایک غیر مسلم ملک کے اندر رہتے ہیں جہاں پر مسلمان اقلیت میں ہیں اور ہندو اکثریت میں ہیں، ہر طرف شرک کے شاعر ہیں اور شرک کی علامتیں بالکل ظاہر ہیں،
انہی کے درمیان ہم ایمان کے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت بیان کی ہے اور ابراہیم علیہ السلام کے عمل کو اپنانے کی دعوت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے ابراہیم علیہ السلام میں اور ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والوں میں۔ والذین معہ سے کیا مراد ہے؟ والذین معہ کی ایک تفسیر یہ بیان کی گئی ہے کہ اس سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت کے لوگ ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کو نبی مانتے تھے اور ان کی شریعت پر عمل کرتے تھے۔ اور دوسری تفسیر یہ بیان کی گئی ہے کہ والذین معہ سے مراد انبیاء کرام علیہ السلام ہیں کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے ابراہیم علیہ السلام میں اور ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والوں میں، اور تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے ابراہیم علیہ السلام میں اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھی دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے اندر۔ وہ نمونہ کیا ہے؟ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ۔ وہ بہترین نمونہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اور ان کے ماننے والوں نے کہا ہم تم سے بیزار ہیں، انا براء منکم، ہم تم سے بیزار ہیں، ومما تعبدون من دون اللہ، اور اللہ کو چھوڑ کر جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو ان بتوں سے بھی ہم بیزار ہیں۔ تمہارے معبودوں کو ہم معبود نہیں مانتے اور تمہارے عمل سے بھی ہم بیزار ہیں، تمہاری ذات سے بھی ہم بیزار ہیں، تمہارا ہم سے کوئی رشتہ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ اعلان اس قوم کے درمیان کیا ہے جو قوم مشرک ہے، بت پرست ہے، بتوں کی پوجا کرنے والی ہے اور پورے ملک کے اندر مشرک ہی مشرک پھیلے ہوئے ہیں، ایک اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے۔ ان کے درمیان ابراہیم علیہ السلام نے حقانیت کا اعلان فرما دیا، وحدانیت کا اعلان فرما دیا کہ میں موحد ہوں، میں ایک اللہ کو ماننے والا ہوں۔ اور اتنا ہی نہیں کہا، اس پر مزید کہا کفرنا بکم، ہم تمہاری تکذیب کرتے ہیں، تم غلط ہو۔ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ، ہمارے درمیان تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ہمیشہ کے لیے قائم ہو چکا ہے، حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ، یہاں تک کہ تم ایک اللہ پر ایمان لے آؤ۔ جب تک تم ایک اللہ پر ایمان نہیں لاؤ گے دشمنی کا رشتہ قائم رہے گا، دوستی نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہارے لیے اس میں بہترین نمونہ ہے، یعنی مسلمان دنیا میں جہاں بھی رہے کافروں سے دوستی نہیں ہو سکتی، حقیقی دوستی جو ایمان والوں سے ہوتی ہے، اقلیت میں ہو اکثریت میں ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ مدینہ کی ایک بڑی آبادی یہودیوں پر مشتمل تھی۔ دل میں خواہش ہوئی کہ اگر یہ بھی ایمان والے بن جائیں تو کتنا اچھا رہے گا، اگر یہ بھی ایمان والے بن جائیں تو ایمان کو مضبوطی ملے گی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ کے لیے کچھ لچیلا پہلو اختیار کیا، ایسے پہلو کو اختیار کیا جس سے ان کو قریب کیا جا سکے۔ ابتدائی زمانے کے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات ہیں مدینہ طیبہ حاضری کے بعد، اگر ان کو تفصیل سے آپ پڑھیں گے تو یہ ساری چیزیں کھلیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کتنی رعایت کرتے تھے۔ اسی رعایت کا ایک حصہ یہ بھی تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ بجائے مکہ
اور بجائے کعبہ کے بیت المقدس کی طرف کر دیا گیا تھا کہ شاید یہودی اسی بات سے خوش ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صاف صاف کہہ دیا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ کہ یہود و نصارہ آپ سے راضی ہو ہی نہیں سکتے یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی کر لیں، ان کا مذہب مان لیں، ان کی مذہب کی پیروی کر لیں تو یہ خوش ہو جائیں گے۔ اگر آپ ان کا مذہب نہیں مانتے، ان کے مذہب کی پیروی نہیں کرتے تو یہ کبھی راضی ہونے والے نہیں ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کفار مکہ کے سامنے ایمان کی دعوت دی تو بڑے مسائل پیدا ہوئے۔ ان کا جو سب سے بڑا اعتراض تھا وہ اعتراض توحید پر تھا۔ مکہ والوں کا کو نماز سے کوئی دقت نہیں تھی، سجدہ سے کوئی دقت نہیں تھی، زکوٰۃ اور حج سے کوئی دقت نہیں تھی، حج وہ بھی کرتے تھے، صدقہ و خیرات وہ بھی کیا کرتے تھے۔ مکہ والوں کو سب سے زیادہ پریشانی اسی بات سے تھی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے معبودوں کی نفی کیوں کرتے ہیں، وہ کیوں کہتے ہیں اللہ ایک ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں نے مطالبہ کیا آپ جو کر رہے ہیں کرتے رہیے، ہم آپ کو سب کچھ دینے کے لیے تیار ہیں، اپنا بادشاہ بھی بنانے کے لیے تیار ہیں، اپنا سردار آپ کو بنا لیں گے، اپنی بہترین بیٹی آپ کے نکاح میں دے دیں گے، دھن جائیداد دولت جو کچھ بھی ہے ہمارے پاس وہ سب آپ کے قدموں میں نچھاور کر دیں گے، لیکن آپ ہمارے معبودوں کی نفی نہ کیجئے، لا الہ الا اللہ نہ کہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا، دنیا کی ساری دولت تم میرے قدموں میں ڈھیر کر دو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے صاف بیزاری کا اعلان کر دیا۔ آپ نے کوئی پرواہ نہیں کی، مشکلات آئیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے ثبات میں کبھی جنبش پیدا نہیں ہوئی۔ مشرکین کے طریقے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اختیار نہیں فرمایا۔ ہندوستان میں ہندوؤں کے جو بڑے مورخین اور بڑے مفکرین گزرے ہیں، ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں ہندوستان کے مسلمانوں سے یہ مطالبہ کیا، بار بار کتابوں میں۔ آپ ان کی تحریروں کو پڑھیں گے تو یہ ملے گا کہ آپ نماز بھی پڑھیے، روزہ بھی رکھیے، زکوٰۃ بھی دیجئے، حج کیجئے، صدقہ و خیرات کریے، مسجد بنائیے، مدرسہ بنائیے، سب کچھ کیجئے، لیکن ہمارے مذہبی رسومات کو بھی اپنے مذہب میں شامل کر لیجئے۔ ہم دسہرہ مناتے ہیں، دسہرہ میں آپ بھی شامل ہو جائیے، اور ہم دیوالی مناتے ہیں، آپ بھی دیوالی میں شامل ہو جائیے۔ ہمارے ہولی کی تقریب ہوتی ہے، ہولی میں آپ بھی شرکت کر لیجئے۔ ذرا سا ہمارا طریقہ اختیار کر لیجئے، ہماری تہذیب اختیار کر لیجئے، باقی جو کچھ کرنا ہو کرتے رہیے، ہمیں تم سے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اور بہت سارے مسلمان بھولے پن میں ان تقریبات میں حصہ لے لیتے ہیں۔ کہیں پر گئے، کوئی مورتی نظر آئی، اس کے گردن میں مالا ڈال دیا، حالانکہ مسلمان ہیں، اور اس کے قدموں میں، مورتی کے قدموں میں لے جا کر پھول ڈال دیا اور کشکا لگا لیا، ہولی کی تقریب میں شرکت کر لیا، دسہرہ کی تقریب ہو رہی تھی وہاں پر جا کر شرکت کر لیا۔ امام ابو حفص الکبیر رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مقولہ جو ہے منقول ہے، غالباً صاحب بحر الرائق نے اس مقولے کو نقل کیا کہ اگر کسی آدمی نے 50 سال تک صرف اللہ کے لیے عبادت کیے، اخلاص کے ساتھ 50 سال تک وہ اللہ کی عبادت کرتا رہا، اور مشرکین کے کسی تہوار کے موقع پر، نوروز کا لفظ انہوں نے استعمال کیا،
کہ نوروز کے دن کسی مشرک کو ایک انڈا لے جا کر ہدیہ دے دیا تاکہ اس کی خوشی میں بھی شامل ہو جاؤں، اس کے تہوار کی تعظیم کرنے کی نیت سے، فرماتے ہیں وہ کافر ہو گیا اور اس کا سارا عمل برباد ہو گیا۔ اس لیے غیر مسلم ہولی منائیں تو ہم یہ سمجھیں کہ معمولی سا کلر تو ہی ہے، معمولی سا رنگ تو ہی ہے، کیا فرق پڑ جائے گا، اس میں شرکت کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ وہ ان کا مذہبی تہوار ہے، کسی بھی مذہب کے تہوار میں ہمارے لیے شرکت کسی بھی طریقے سے جائز نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اگر اپنی زبان سے آپ کہتے ہیں، فقہ کی کتابوں میں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ مجوسی لوگ نوروز منا رہے تھے، نوروز سے مراد نیا دن یا نیو ڈے کہہ لیجئے، یہ ان کی ایک سالانہ تقریب ہے، سالانہ تہوار ہے، سال میں ایک مرتبہ مجوسی جو آگ کی پوجا کرنے والے ہیں وہ مناتے تھے۔ مجوسیوں کے تہوار کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کیا ہی خوب تہوار ہے، صرف اتنا کہا لکھا کہ کافر ہو جائے گا۔ یہ فتاوی کی تمام کتابوں میں یہ جزیہ لکھا ہوا ہے۔ مجوسیوں کے، غیر مسلموں کے، مشرکوں کے تہوار کو دیکھ کر خوشی منانا، خوش ہونا، ان کے لیے اچھے کلمات کہنا، یہ درست نہیں ہے، حرام تو ہے ہی بلکہ بارہا کفر میں داخل ہونے کا بھی اندیشہ ہے۔ اس لیے ہمیں ان چیزوں سے بہت پرہیز کرنا چاہیے۔ آپ کے یہاں کسی غیر مسلم نے واٹس ایپ پہ بھیجا کہ ہیپی ہولی، کیا بولتے ہیں پتہ نہیں، مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے، ہولی کی مبارکباد لکھ کر بھیجا، آپ نے بھی اس پر مبارکباد کا ریپلائی دیا، جواب دیا کہ میں بھی تمہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ غلط عمل ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے، خصوصاً ہمارے نوجوان اس میں بہت زیادہ مبتلا ہے۔ بلکہ میں ہر سال دیکھتا ہوں بہت سارے نوجوان اپنی طرف سے ہولی، دیوالی، دسہرہ وغیرہ کی تقریبات پر خوشی کے کلمات لکھتے ہیں۔ یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے، بلکہ کفر کا اندیشہ ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا، من کثر سواد قوم فہو منہم، اگر کسی نے کسی قوم کی تعداد میں اضافہ کیا تو وہ بھی انہی میں سے بن جائے گا۔ میلہ ہو رہا تھا غیر مسلموں کا، آپ بھی ان میں شامل ہو گئے، ان کی تعداد بڑھ گئی، عرس لگا ہوا ہے بابا جی کا، پورا مبارک پور ٹوٹ پڑا ہے عرس کے اندر، کیا دیوبندی اور کیا بریلی سبھی اس میں شامل ہیں۔ من کثر سواد قوم فہو منہم، جو کسی قوم کی تعداد میں اضافہ کرے وہ بھی انہی میں سے بن جاتا ہے۔ آپ ان کی رونق میں اضافہ کر رہے ہیں، ہولی کی تقریب کو زینت بخش رہے ہیں، آپ بھی انہی میں سے ہو جائیں گے۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے بن جاتا ہے۔ وہ لوگ کسی خاص موقع پر کچھ خاص کھانے پکاتے ہیں، ہم بھی وہی کھانا پکائیں تو انہی میں سے ہیں۔ کسی خاص تہوار کے موقع پر کچھ ہدایہ کا لین دین ہوتا ہے، ہم بھی اسی طرح ہدایہ کا لین دین کرنے لگے، یہ ان کے تہوار کی خوشی میں کیا جا رہا ہے۔ یہ کفریہ عمل ہے، اس سے ہمیں آپ کو بچانا ہے، اجتناب کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت صاف اعلان کر رہے ہیں، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، کہ تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کے اندر بہترین نمونہ ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں، اذ قالوا لقومہ، جس وقت ان لوگوں نے اپنی قوم سے کہا، لقومہم انا براء منکم، ہم تم سے بری ہیں، اور جن کی تم عبادت کرتے ہو ان سے بھی بری ہیں، ان سے بھی بیزار ہیں۔ کفرنا بکم، ہم تمہارا انکار کرتے ہیں۔ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ، ہمارے درمیان تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے دشمنی قائم ہو چکی، حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، یہاں تک کہ تم اللہ پر ایمان لے آؤ۔ جب تک اللہ پر ایمان نہیں لے آتے دشمنی کا یہ رشتہ قائم رہے گا، دوستی نہیں ہو سکتی ہے۔
دوستی ہوگی تو ایمان کی بنیاد پر ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں فہم سلیم عطا فرمائے اور ایمان، پکا ایمان نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔